میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کیسے گزاریں۔ ماشاءاللہ، رمضان تو ہر ایک اپنے اپنے انداز سے گزارتا ہی ہے، لیکن رمضان میں یقیناً کچھ کام وہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو رمضان ادھورا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان آتا ہے، اپنی برکتیں لٹاتا ہوا چلا جاتا، اور اس طرح کی بھی ہمیں مضامین احادیث میں ملتے ہیں کہ رمضان آیا اور رمضان چلا بھی گیا، پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان کی برکتوں سے محروم ہوتے ہیں، حالانکہ پورا مہینہ وہ رمضان کے ساتھ رہے، رمضان ان کے ساتھ رہا، پورے مہینے تک رمضان نے جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنا فیضان نصیب کیا، پھر کچھ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں کہ جو رمضان کی برکتوں سے محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ہمیں ان محروم لوگوں میں شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں تو کامیاب لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ رمضان کیسے گزاریں، اس کے کچھ طریقے ماشاءاللہ اس پروگرام میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کرے کہ ہم اس کی برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ رمضان کیسے گزاریں، آج بھی ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے کہ اگر اس چیز کو ہم شامل کر لیں اس رمضان میں تو ہمارا رمضان اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے گزر سکے گا۔ آج کا ٹاپک کیا ہے، اس کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیے ملاقات کرواتے ہیں آج اپنے ہمارے جو مہمان ہیں اس پروگرام کے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب حاجی شبیر اتاری صاحب۔ حاجی صاحب کو میں خوش آمدید مرحبا ویلکم کہوں گا۔ جزاک اللہ آمین خیرا۔ آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کرے کہ رمضان ہمیں بار بار ملتا رہے اور اس کی برکتیں ہم بار بار حاصل کرتے رہیں۔ اب رمضان کیسے گزاریں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا ذکر اللہ۔ سبحان اللہ، کہ اگر رمضان میں ذکر اللہ کی کثرت بندہ کرے سبحان اللہ تو اس کو بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ویسے بھی آپ دیکھیں اگر تو اس وقت مصروف ترین زندگی میں، آج کا جو مصروف ترین دور ہے، ہر ایک جو ہے نا بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، ذہنی سکون کا ہر ایک متلاشی ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا ذہن جو ہے نا وہ سکون میں آ جائے، میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل سکون میں ہو۔ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، سب کچھ دنیا میں جو چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے وہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ایک سکون جو دل کا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ہمیں مفقود سا یعنی کھویا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا ظاہر ایک تنہا حال جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ پاک کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ ایک اور مقام پر ہمارا رب تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو یوں اگر ہم ذکر اللہ کو اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کریم میں تو اس کے جا بجا الحمدللہ اس کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ اب اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ذکر اللہ کرنے کا طریقہ ہم بطور خاص رمضان میں کیا اپنائیں، اور رمضان کے علاوہ ہم کس انداز سے اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں۔ چونکہ پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہے اس لیے ہم چاہیں گے کہ حاجی صاحب اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے کچھ فضائل، کچھ برکتیں اگر اسٹارٹ میں آپ بیان کریں ناظرین کو، تاکہ شروع میں ہی کچھ ظاہر ہے جب کسی چیز کی، کسی بھی کام کی ہم ترغیب سنتے ہیں، یعنی اس کے جب فضیلتیں سنتے ہیں، اس کے فضائل سنتے ہیں، تو ایک آدمی ویسے ہی لالچی ہے نا، اس کی طبیعت میں لالچ ہے،
جب تک لالچ نہ دیا جائے تو انسان کام کرنے کو جلدی راضی نہیں ہوتا ہے. تو کچھ فضائل اگر ہمیں بتائیں تاکہ اس رمضان میں ہم مزید اللہ پاک کا ذکر اچھے انداز سے کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ وہ لالچ کی بات کر رہے تھے کہ مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مومن جو ہوتا ہے نا اسے تو بس نیکی کہاں ملتی ہے، کیونکہ نیکی یہ دنیا میں بھی کام دیتی ہے اور آخرت میں بھی کام دیتی ہے. اور ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 گنا کر دیا جاتا سبحان ہے. اللہ. تو جو بھی نیک عمل کرتے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنا. سبحان اللہ. اور ابھی آپ نے شروعات میں بھی بتایا کہ دلوں کا سکون، دلوں کا چین یہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور واقعی ذکر کرنے کی فضیلتیں بے شمار ہیں. ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. میں نے پوچھا کیا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں. اللہ اکبر. میں نے پوچھا پھر یہ ہے کون؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی تھی سبحان اللہ. اور دل مساجد میں لگا رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالیاں نہیں دلائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں مسجدوں کو آباد کرنا رمضان میں بھی کرنی چاہیے، اور علاوہ رمضان کے بھی مساجد کو آباد کرنی چاہیے، اور اپنے والدین کو گالیاں نہ دلوانا. یعنی ڈیفینیٹلی بندہ کسی کے والد یا والدہ کو گالی نہیں دے گا تو اس کے والدین کو بھی کوئی گالی نہیں دے گا. صحیح. بعض مرتبہ بندہ سوچتا ہے میں تو اپنے والدین کو گالیاں نہیں دے رہا، مگر وہ دے نہیں رہا، دلوا رہا ہوتا ہے. تو ایسے کام نہ کرے جس سے اپنے والدین کو کوئی گالی دے یا برے القاب سے یاد کرے. اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے، سبحان اللہ. اور جب مجھے بھول جاتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے. اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. زبان سے بندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور واقعی جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک نعمتوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں واپس لے لیتا ہے. اسی طرح اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک قیامت کے دن ایک قوم کو اٹھائے گا جن کے چہروں پر نور ہوگا، اور وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے. سبحان اللہ. لوگ ان پر رشک کریں گے، حالانکہ نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء. ایک اعرابی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کا حلیہ بیان فرمائیے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں. ارشاد فرمایا، وہ مختلف قبائل اور مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے اور اللہ پاک کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، جو ذکر اللہ کی محفل میں جمع ہو کر اللہ پاک کا ذکر کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرنے کی فضیلتیں بے شمار ہیں. یعنی واقعی بندہ بیان کرتا جانا تو اتنی ساری فضیلت ہے کہ شاید ٹائم کم پڑ جائے گا. ایک فضیلت میں آتا ہے کہ جو قوم اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھتی ہے تو ان کے اٹھنے سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے. واہ 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 واہ. کتنی پیاری بات ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے علی بھائی کہ جب اس طرح کی محفل سجے نا جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جیسا کہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، تو ہر جمعرات کو اسلامی بھائیوں کے اجتماع میں شرکت کریں، اور ہر بدھ کو اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں اسلامی بہنیں شرکت کریں، تو واقعی وہاں اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے،
تلاوت ہو رہی ہے یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے، صحیح، بیان ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھائے جا رہے ہیں اللہ کا ذکر ہے، بات ہے۔ پھر ذکر ہو رہا ہے یہ تو ہے ہی ذکر اللہ، دعا مانگی جا رہی ہے یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو واقعی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بندہ شرکت کرے تو یہ فضیلت اللہ کرے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ انشاءاللہ، اور ایک فضیلت اور سنا دیتا ہوں، سنن ماجہ کی روایت میں ہے ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں، استفسار فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس میں جو 4 کلمے بیان ہوئے ہیں، جی، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ چاروں الگ الگ کلمات ہیں۔ جی، چاروں میں سے کوئی ایک بھی کلمہ کہیں گے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جس خوش نصیب کے لیے جنت میں درخت لگیں گے، پھل کھانے بھی تو انشاءاللہ کیا جنت میں بات جائے ہے، گا کیا بات ہے، انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو فضائل آپ سن رہے ہیں ناظرین ذکر اللہ کے، اور اتنے پیارے پیارے فضائل ہیں کہ جس کو سننے کے بعد دل کرتا ہے کہ فضائل ہی چلتے رہیں اور ہم برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اچھا، ابھی حاجی صاحب آپ نے ایک بیچ میں تذکرہ کیا اور ہفتہ وار اجتماع کا، اور آپ نے اس طرح کا تذکرہ کیا، تو آپ نے یہ کہا کہ تلاوت اللہ کا ذکر ہے، پھر جو کچھ نعت پاک پڑھی جاتی ہے تو وہ بھی ذکر ہی ہوتا ہے، پھر آپ نے کہا بیان جو ہے وہ بھی ذکر ہے، پھر جناب دعا بھی ذکر ہے۔ تو یہ کئی لوگوں کے لیے ایک نئی بھی چیز ہوگی کہ یار ذکر ہم تو یہ سنتے ہیں کہ ضرب اللہ پاک کی لگے، اللہ کے نام کی، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، یا تسبیحات جو پڑھی جاتی ہے وہی لوگ ذکر سمجھتے ہیں۔ تو ایک سننے والوں کے لیے ایک ہو سکتا ہے کہ یہ اچنبے کی بات ہو کہ مطلب بیان بھی کوئی ذکر ہوتا ہے، جناب یہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، کیا وہ بھی ذکر کی صورت ہے؟ تو اگر آپ اس کو مزید آسان کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ ذکر کی کیا کیا قسمیں ہو سکتی ہیں، کہ واقعی ایک لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ذکر جو ہے نا بس یہ چیزیں یہی ذکر ہیں، تو ذکر کا جو مفہوم ہے وہ کتنا وسیع ہے اور ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، اگر یہ بھی آپ بیان کر دیں گے تو مزید ہمارے لیے انشاءاللہ اور آسان ہوگا سمجھنا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ جی ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن بھی ہو کہ یار آج تک تو یہی سنا تھا جی کہ تسبیح پڑھے اللہ اللہ کرے یہی ذکر اللہ ہے، یہ جو تلاوت ہو رہی ہے تو بیان ہو رہا ہے تو، اور اس کے علاوہ جو دیگر نیک کام ہو رہے ہیں، جی۔ اس کے بارے میں کہ ذکر اللہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اچھا یعنی ناظرین اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ذکر اللہ کی 3 قسمیں کون سی ہیں، اس کو آپ ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے اور یاد بھی کیجئے، اور یہ تینوں صورتیں اگر پائی جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں ذکر اللہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کون کون سی صورتیں ہیں۔ جی، پہلی جو صورت ہے وہ ذکر لسانی، اچھا یہ پہلی صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ذکر قلبی، اور تیسری صورت جو بیان کی جاتی ہے وہ ذکر بالجوارح۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو تفصیل میں ہے کہ ذکر لسانی جس میں بندہ اپنی زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرے، اس میں تسبیح، تقدیس، ثنا، حمد، مدح، خطبہ، توبہ، استغفار اور دعا یہ شامل ہے۔ اس کے بعد ذکر قلبی جس میں بندہ اپنے دل میں اللہ پاک کا ذکر کرے، دل ہی میں اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی عظمت اور کبریائی پر غور کرنا، اس کے قدرتی نشانوں میں تفکر کرنا، غور کرنا، اور قرآن و حدیث سے مسائل پر غور کرنا، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر بالقلب۔ اس کے بعد تیسری جو صورت بیان کی جاتی ہے ذکر بالجوارح، یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم کے مختلف اعضاء سے اللہ پاک کا ذکر کرے۔ اچھا، اب پارٹس آف باڈی سے اللہ کا ذکر کرے۔ وہ کیسے؟ ہاں، اس میں تو زبان ہوتی نہیں، زبان تو ایک ہی ہے۔ اب کیسے ذکر ہو؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ جیسے حج کے لیے سفر کرنا، اچھا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں، اللہ کا ذکر ہے۔ کیا بات، یعنی زبان سے بندہ بول نہیں رہا ہے، یعنی صرف زبان ہی سے اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جسم کے اعضاء سے بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو ذکر بالجوارح کہا جاتا ہے۔ جیسے حج کے لیے سفر کرنا، آنکھ کا خوف خدا سے رونا، اللہ یہ بھی ذکر ہے۔ واہ، کان کا اللہ پاک کا ذکر سننا، سبحان اللہ، یہ بھی کان کے ذریعے اللہ کا ذکر کرنا، یعنی ذکر سننا ہے۔
یہ تینوں قسم یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہے. ماشاء اللہ. تو وسوسوں میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. سبحان. یعنی بندہ اب روزہ رکھے تو وہ بھی ذکر بالجوارح ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کا جسم کے ذریعے کر رہا ہے. نماز بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، اس کا مطلب نماز بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، تو یہ بھی مطلب ذکر کی صورتیں ہیں. تو ذکر کی ماشاءاللہ اتنی تفصیل، ایک طویل ماشاءاللہ یہ فہرست ہے. اب یوں دیکھیں مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا جو بھی کام ہو، اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہر کام اس کے ذکر میں شامل ہو سکتا ہے. اب آپ جناب والا تسبیح کے ذریعے کریں، آپ جناب سبحان اللہ کہیں، آپ الحمدللہ کہیں، آپ ماشاء اللہ کہیں، آپ استغفر اللہ کی جو ہے نا وہ کثرت کرتے ہیں، اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہوتا ہے. دعا بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی اللہ پاک کا ذکر ہے، بیان سننا، بیان کرنا، ظاہر ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کو اللہ کے خوف سے ڈرایا جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری صورتیں بھی ماشاء اللہ الکریم اللہ پاک کے ذکر میں شامل ہوں گی. تو اب دیکھیے آپ جو ہے کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان تمام ذرائع سے اللہ پاک کا ذکر کر سکتے ہیں. تو غور بھی کیجئے کہ میں کن کن ذرائع سے اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ آپ بھی، ہم سب اگر اس طرح اللہ پاک کا ذکر کریں تو انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا حاج صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ جو اذکار ہیں آپ وہ بھی اگر ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے اذکار ہمیں کرنا چاہیے. اس میں سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ بسم اللہ شریف، یہ ایک الحمدللہ، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. اور احادیث میں بکثرت ہمیں ترغیبات بھی دلائی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائیں. ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنانے کا ہمیں احادیث سے بھی درس ملتا ہے. تو بسم اللہ شریف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آتا ہے کہ جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جائز کام ہے جی، اس میں بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے. تو جب بھی کوئی جائز کام کریں بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنا لے. جسے دکان کھولنی ہے نا، سٹر کھولنا ہے تو بسم اللہ شریف، گیٹ کھولنا ہے تو بسم اللہ شریف، بند کرنا ہے تو بسم اللہ شریف، دسترخوان بچھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمیٹنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جناب کنگھی کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیل لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب کھانا پکانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ہر کام میں بندہ عادت بنا رہے ہیں. اچھا اس کی فضیلت تو بے شمار ہے. ایک فضیلت میں آتا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4000 درجات بلند ہوتے ہیں. ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس حدیث پاک کے مطابق جو 4000 نیکی ہر حرف پر ہے اس کو 76,000 یعنی 76,000 نیکیاں ملے گی. 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 76,000 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک بار. اور رمضان میں تو مدینہ کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر. اب غور کرے بندہ کہ دن میں جو بھی کام کر رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا نا، گاڑی کا جیسے دروازہ کھولا یا لاک ہوتا نا، لاک پر جیسے بٹن پر کلک کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھا اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی سٹارٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی ذکر کرتا رہے. یہ تو زبردست یہ ذکر ہے کہ ہر حرف پر اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں. اور پہلے میں نے جملہ ایک بیان کی کہ مومن نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے. تو اب اتنی ساری نیکیاں ملے اور بندہ چھوڑ دے. اور رمضان میں تو اسکیم چل رہی ہے خصوصیت کے ساتھ. عام دنوں میں تو اسکیم آتی ہے تو 1 دن کی 2 دن کی ہوتی ہے، دنیا میں اس کا ویٹ ہوتا ہے کہ کب یہ اسکیم آئے گی. یہاں تو پورا مہینہ اسکیم چل رہی ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں تو نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں. اور اللہ پاک کی رحمت پہ بھی قربان جائیں ہم شبیر بھائی. ماشاء اللہ اللہ پاک کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے. آپ دیکھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا بھی اور مجھے میرے رب کی ذات سے امید ہے جو آپ نے فضیلت بیان کی انشاءاللہ مجھے ملے گی انشاءاللہ. یہ تو وہ ہے جو آپ نے بیان کی ہے. اور میرا رب چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو اس سے ڈبل مجھے عطا فرما دے. آپ نے 76,000 کی بات کی ہے، وہ حدیث ہے جو احادیث میں یا جو اس طرح روایات موجود ہے آپ نے اس کے مطابق بیان کیا. میرا رب چاہے تو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ عطا فرما دیں تو یقیناً اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. تو اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا خیال ہے 2 سیکنڈ بھی شاید مشکل سے لگے ہوں گے اس پڑھنے میں.
اور مجھے فری بیٹھے اتنی ساری نیکی مل گئی. اچھا اس کے لیے مجھے کوئی ایسا تو ہے نہیں بہت بڑا کوئی بوجھ اٹھانا پڑا ہے, مجھے جناب ہزاروں روپے اپنے اکاؤنٹ سے نکالنے پڑے, خرچ کرنا پڑا, مجھے جو ہے نا اس کے لیے کئی بہت لمبا سفر کرنا پڑے, مجھے بہت زیادہ تھکن, مجھے کوئی نیندیں اپنی قربان کرنی پڑے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نارمل 2-3 سیکنڈ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا اور اس کی برکتیں اتنی ساری کہ 76,000 گناہ معاف ہو رہے ہیں, 76,000 نیکیاں بندے کو مل رہی ہے, اور اتنی برکتیں ماشاء اللہ الکریم اس کو مل رہی ہیں. اور یاد رکھیے گا جو نیکی ہے نا, نیکی اس کی قیمت نہیں ہے. یعنی دنیا کا سارا مال ایک طرف جمع کر لیجئے, اس کے مقابلے میں ایک نیکی بھاری ہے. جی ہاں, دنیا کا سارا جو مال و متاع ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ایک نیکی وہ اس پر بھاری ہے. اب بندے کو 76,000 نیکیاں ملے, اللہ اکبر. یقین مانیے کہ اس کے جو ہے وہ وارے ہی نیارے ہو جائیں. تو میں تو مشورہ دوں گا اپنے پاس کوئی تسبیح آپ رکھیں, جیسے تسبیح ہمارے پاس ہوتی ہے نا, آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں. ماشاء اللہ تسبیح اس طرح کی بھی ہوتی ہے, کچھ کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے, آپ تسبیح کو اپنے ساتھ رکھیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور ماشاء اللہ الکریم رمضان میں ایک عادت بھی ہوتی ہے لوگوں کی, اور سلسلہ ہوتا ہے کہ جو رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی رمضان میں مسجد میں آ جاتا ہے. صحیح تو تسبیح ماشاء اللہ ہاتھ میں ہوں, آپ نکلیں مسجد سے, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح آپ ہوں. گھر پہنچتے پہنچتے آپ کی 100 مرتبہ 200 مرتبہ 500 مرتبہ, گھر اگر زیادہ دور ہے پیدل جانے آپ مسجد سے گھر, تو 500 مرتبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ شریف کا آپ ورد کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اتنی نیکیاں مل جائیں. یعنی ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر 76,000 نیکیاں مل رہی ہیں. اب 500 بار پڑھیں گے, آپ حساب لگاتے رہیے, اور اللہ پاک وہ ہے جو بلا حساب بھی ہمیں عطا فرما سکتا ہے, اس کی رحمت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. تو یوں اگر ہم چاہیں تو اس رمضان کو, جو آپ نے نام ہی پروگرام کا ہے کہ رمضان کیسے گزاریں, تو رمضان بسم اللہ کے ساتھ گزاریں, رمضان ذکر اللہ کے ساتھ گزاریں, تو یہ بھی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. اگر میں سوچ رہا تھا ابھی جی, کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک بار بسم اللہ شریف پڑھے گا تو اس کو 76,000 روپیز ملیں گے, اللہ اکبر, اس کے اکاؤنٹ پہ وہ رقم ٹرانسفر کر دی جائے گی. جی. کیا خیال ہے؟ پھر تو سارے کے سارے کام چھوڑ کر بولے پھر تو 1000 نہیں لاکھ بار پڑھ لیں گے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پیسے مل رہے ہیں نا. جی, یعنی آج دنیاوی رقم ملے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے, اور نیکی کے بارے میں سنیں تو اس کو ہم ہلکا لیتے ہیں. 76,000 نیکی اللہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. جی, ایک نیکی جس کی اگر ویلیو کہا جائے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی, کہ دنیا وما فیہا, دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے واقعی ایک نیکی کی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے. جی. اور ایک نیکی کی اہمیت حاجی صاحب جو ہے نا پتہ چلے گی قیامت کے دن. قیامت کے دن ایک نیکی کی ویلیو کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, کہ جب بندے کو صرف ایک نیکی کی وجہ سے روک دیا جائے گا, بس ایک نیکی کم ہے جنت میں جانے سے, میزان عمل پر جو اللہ اکبر, اور میزان عمل پر جب بندے کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, تو جب وہاں پر نیکیاں کم پڑ رہی ہوگی تو پھر اس کو یاد آئے گا کہ کاش دنیا میں بسم اللہ شریف کے جو فضائل سنے تھے اور بسم اللہ شریف پڑھ لیتا, اللہ کا ذکر کر لیتا اور یہ نیکیاں اکٹھی کر لیتا, تو آج جنت میں میرے لیے جانا آسان ہو جاتا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں یہ نصیب فرمائے. مزید بھی کچھ اگر فضائل آپ ایڈ کرنا چاہیں, دیگر بھی کچھ اگر اذکار ہیں, یعنی ہم کون سے اذکار کا, ایک تو بسم اللہ شریف ہیں, اس کے علاوہ کچھ اگر فہرست آپ کی طرف سے مل جائے کہ آپ جو نا یہ عمل کر سکتے ہیں, یہ اعمال کر لیں, جیسے اب صبح کے کچھ اعمال ہوتے ہیں, رات کے کچھ اعمال ہوتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کون سے ہم وظیفے ہم کر سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا, قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. سبحان اللہ. اور اس بندے سے افضل کسی کا عمل نہیں اٹھایا جاتا مگر جو اس کی مثل پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے. سبحان 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ. بلکہ اس کے بارے میں تو ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو. سبحان اللہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. سبحان اللہ. اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا, قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا مگر وہ جو اس کی مثل کہے یا اس سے زیادہ پڑھے. تو یہ بھی ایک ماشاءاللہ عمل ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایسا بچھو کبھی نہیں دیکھا
جس نے مجھے گزشتہ رات کاٹا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ترجمہ میں اللہ تعالیٰ کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں، یا مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے، کیوں نہ پڑھ لیا کہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بسم اللہ شریف کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی ہے، جو کسی ظالم کے سامنے، جیسے کہیں آزمائش کا معاملہ ہے، کسی ظالم کے سامنے جانے کا معاملہ آ گیا یا وہ سامنے آ گیا، تو اگر کوئی شخص 50 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو اللہ پاک اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا کر دے گا اور اس کے شر سے اسے بچا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور روزی میں برکت کا ایک ذریعہ، گھر میں خیر و برکت کا بھی ایک ذریعہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار 35 ٹائمز اول آخر ایک بار درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر دکان میں لٹکائے تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا۔ واہ۔ تو یہ عمل بھی اگر کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ۔ سبحان اس کے علاوہ استغفار کے بھی بے شمار فضائل ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا سبحان اللہ۔ اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو آج ایک تعداد ہے جو پریشان حال ہے، تو اگر استغفار کو لازم کر لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ بھی پڑھتا رہے، انشاءاللہ برکتیں ملے گی۔ اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی بھی فضیلت سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 یعنی 99 بیماریوں کی دوا ہے، سبحان اللہ۔ ان میں سب سے ہلکی بیماری رنج و علم یعنی غم ہے۔ اور ہاتھ تو ایک تعداد ہے جو ٹینشن پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے، یہ سلسلہ شروع نہ کر دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ کثرت سے پڑھنا بندہ شروع کر دیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، اللہ اکبر، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان تو واقعی رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے تمام FGN چینل کے ناظرین ذہن بنا لینا کہ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اچھا، اس میں کوئی آپ نے جیسے بتانا کوئی محنت نہیں ہے، جی کوئی خرچ نہیں ہے، اچھا اس کا کوئی ٹائم بھی نہیں ہے جی کہ اسی ٹائم پر پڑھنا، اچھا اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے کہ اسی جگہ جا کر پڑھنا ہے، صحیح، یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا وضو ہو تو پڑھ سکتے ہیں، نہ ہو تو نہیں پڑھ سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ صحیح، باوضو نہیں بھی ہے، ہو تو بہتر ہے، باوضو نہیں بھی ہے تب بھی بندہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ صحیح، چلتے پھرتے بس یہ خیال رکھیں کہ ناپاک جگہ یا اس طرح کی جو مقام ہے وہاں سے گزر رہا ہے تو پھر وہاں پر اپنی زبان خاموش کر دیں، صحیح، تو ایسی جگہ پر اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اس کے علاوہ تو بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رات کو نیند نہیں آ رہی نا، کئی لوگوں کو یہ مسئلہ ہے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ اگر وہ رات کو، یہ رمضان میں ایک تعداد ملے گی جو جاگتی ہے، جی اب جاگتی اس کی وجہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ صبح کو سوئے تھے اور عصر کے پہلے اٹھے تھے، تو پھر ڈیفینیٹلی رات کو نیند تو نہیں آئے گی نا۔ صحیح، اب جو واقعی سحری میں اٹھا ہوا ہے اور فجر کی نماز کے بعد کام کاج پر گیا ہوا ہے، پھر اس نے ساری نمازیں بھی پڑھی ہے، تلاوت بھی کری ہے، تراویح پڑھے تو تراویح پڑھتے پڑھتے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کی سیر کر کے واپس آتا ہوگا، صحیح، تو اس کو نیند تو آنی آنی، مگر چلے کوئی کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، شیطان جو ہے نا اس پر خارش مسلط کر دی جاتی ہے۔
اس پر کھجلی مسلط کر دی جاتی. اچھا. تو اب وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا بند کر دیں. تو کہتے ہیں نا نیند نہیں آ رہی تھی, اللہ کا ذکر شروع کریں, ہو سکتا ہے آپ کو جلدی نیند آ جائے گی. شیطان یہ جائے گا تو سو جا بھائی ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا. تو واقعی ہم اگر کوشش کر لیں نا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے اور ویسے ثواب بڑھ رہے ہیں, بس اس کے لیے زبان کا قفل مدینہ. زبان اگر فضول گفتگو میں لگی رہی, اچھا فضول گفتگو میں جب لگتی ہے نا پھر غیبتیں کرتی ہے, پھر چغلیاں کھاتی ہے, جھوٹ بھی منہ سے نکلتا ہے, وعدہ خلافی بھی ہو رہی ہوتی ہیں, پھر کئیوں کی دل آزاریاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر زبان کو تھوڑا کنٹرول میں لے لیں اور ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیں, کام جتنی بات کرے بندہ, صحیح بھئی کاروبار کر رہا ہے, پوچھا اتنا جواب دیا, کام جتنی گفتگو کر لی, اس کے علاوہ اپنی زبان اللہ کے ذکر میں لگائے رکھی, تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر اربوں خربوں نے کیا بندہ کمانے میں کامیاب ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ مبارک رمضان کا مہینہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ. اللہ پاک کرے کہ ہماری نجات ہو اور اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھنے میں ہم کامیاب ہیں. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ قفل مدینہ بھی لگانا ہے. اچھا, قفل مدینہ ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر دعوت اسلامی کے ماحول میں کہ خاموش رہنا. بالکل یقیناً اس کا مطلب یہ بھی ہے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ بھی حاجی صاحب ہے کہ اب جناب ذکر اللہ بھی نہیں کرنا ہے, یعنی خاموش رہنا؟ خاموشی کے فضائل جب سنتے ہیں کہ بہت خاموشی کے فضائل, اب کسی نے یہ سنے اتنے فضائل, ذکر اللہ کے فضائل آپ نے الحمدللہ کے فضائل بیان کیے, آپ نے لا الہ الا اللہ کے فضائل بیان کیے, استغفار کے فضائل آپ نے بیان کیے, بسم اللہ کے فضائل بیان کیے. ایک طرف یہ بھی ہے کہ جناب قفل مدینہ لگانا ہے اور خاموش رہنا ہے, اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب ذکر اللہ بھی, یعنی زبان کو آپ چلاتے بھی رہیں, اس سے بولتے بھی رہیں, اللہ پاک کا ذکر وغیرہ کرتے رہیں, اور ایک طرف یہ بھی کہ خاموش بھی رہیں. تو کیا بندہ اب یہ اگر اس طرح زبان کا استعمال کرے اور اللہ کا ذکر کرے تو کیا یہ قفل مدینہ اس کا ٹوٹ جائے گا؟ قفل مدینہ ٹوٹے گا نہیں, بلکہ یہ بہترین قفل مدینہ ہوگا. واہ واہ, کیا بات ہے. دنیاوی گفتگو سے حقیقت میں کہتا ہے نا مدینے کا تالا. قفل مدینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قفل یعنی تالا, اور مدینہ تو مدینہ ہے, تو مدینے کا تالا لگانا ہے. فضول گفتگو سے قفل مدینہ لگانا ہے. اللہ کا ذکر کرنا یہ تو عبادت ہے, سعادت ہے, حقیقت میں یہی قفل مدینہ ہے, یہ قفل مدینہ ہے. تو واقعی اچھا یہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا تو فضول گفتگو سے بچتا رہے گا, غیبت سے بچے گا. عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. ایسے ہی عام دنوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں تو رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کرے ایسی توفیق ملے, ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں, اور ایسا کرم ہو جائے کہ رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. تو ناظرین نیت کر لیں, چلیں ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور میں امید کرتا ہوں آج آپ نے ذکر اللہ کے شاندار بہترین فضائل قرآن کریم کی روشنی میں, احادیث کریمہ کی روشنی میں سنے. پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ ذکر اللہ کی صورتیں کیا کیا ہیں, کس کس انداز سے آپ ذکر کر سکتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے اس جسم کا استعمال اگر اسی کے ذکر میں کریں, کبھی ہم جناب تلاوت قرآن کریم کر رہے ہوں, کبھی روزہ رکھ کر اس کا ذکر کر رہے ہوں, کبھی جناب والا ہم اپنے مال اللہ کی راہ میں دے کر یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں, کبھی جناب والا ہم نماز پڑھ کر اس کا ذکر کر رہے ہوں, کبھی تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوں تو تسبیح کے ذریعے سے اللہ پاک کا ہم ذکر کریں, کبھی تسبیح فاطمہ پڑھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھیں, کبھی جناب والا درود پاک پڑھیں. اس طرح اپنے رمضان کو گزاریں, اور پروگرام کا جو نام ہے رمضان کیسے گزاریں, تو اس پر عمل بھی کریں کہ رمضان انشاءاللہ اچھے انداز سے گزاریں گے. اور صرف رمضان ہی نہیں, رمضان کے بعد بھی ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے اور اس کی برکت حاصل کرتے رہیں گے. امیر علیہ سنت کا ایک جملہ یاد آتا ہے, علی بھائی آخر میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہاتھ میں تسبیح. امیر علیہ سنت کون؟ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی, جن کی بدولت آج ہم FGN چینل دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح یہ زبان کی لگام ہے. کیا بات. تو ہاتھ میں تسبیح ہوگی نا تو درود ہے, ذکر ہے, یاد آتا رہے گا. اور آپ نے نیک اعمال نامی رسالے میں آپ نے جو بھی تسبیح فاطمہ کا تذکرہ کیا نا, آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ لیں. یہ بڑی پیاری حکمت ہے. تسبیح فاطمہ کیا ہوتی ہے؟ تسبیح فاطمہ مطلب 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. ٹوٹل ہوتا ہے 100 مرتبہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری اور لاڈلی شہزادی کو یہ وظیفہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس کی فضیلت بھی بے شمار ہے. ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھے تو تقریباً 4-5 منٹ مشکل سے لگتی ہوگی.
تو 100 مرتبہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. 5 نمازوں کے بعد اگر ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھا تو 500 مرتبہ واہ واہ واہ. اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے. اور سونے سے پہلے ایک بار پڑھ لے تو 600 مرتبہ ہو جائے. انشاءاللہ. اور اس میں رمضان میں پڑھ لے تو اللہ اور ایک بار سبحان اللہ کہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. یعنی نیکیاں ہی نیکیاں بندہ کرنا چاہے. نیکیاں کرنا بہت آسان ہے. واقعی بندہ ذہن بنا لینا. بعضوں کے دماغ میں بیٹا ہے نیکیاں کرنا بہت مشکل ہے. ایسا نہیں ہے یار. سبحان اللہ کہہ دیا جنت میں درخت لگ گیا. آپ کو چاہیے کیا؟ سبحان اللہ. تو نیکی کرنا واقعی آسان ہے جس سے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. بس بندہ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ ناظرین آپ کو بھی توفیق دے. ہم مل جل کر انشاءاللہ اس رمضان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزاریں گے, اس کو راضی کریں گے تو دنیا بھی ہماری بہتر ہوگی. پھر آخرت میں جو انعامات جو وعدے جس کے کیے گئے ہیں رب کی طرف سے, اس کے حبیب کی طرف سے, انشاءاللہ وہ تو ہمیں ضرور نصیب ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. رمضان میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ کرے کہ ہم سب بخشے جائیں اور اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرما دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا.